اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ جو مومن ہو اور الہی تعلیم کے مطابق عمل پیرا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق و فاجر ہو؟ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سورہ سجدہ کی 18ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو دو ہی زمرے کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک مومن اور دوسرا کافر۔ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور حکم بردار ہے اور اللہ کو الہ واحد معبود و مستعان مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اور فاسق وہ ہے جو اللہ کا نافرمان بندہ، باغی۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم مجرموں اور مسلموں فرمانبرداروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جنت والے ہیں وہ الگ ہیں اور جو آگ میں جانے والے ہیں وہ الگ زمرے کے لوگ ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی خیام گاہیں جنت کے باغوں میں ہوں گی۔ نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی اور عزت افزائی ان کے نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو مومن بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ تو اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت و اکرام سے نوازیں گے، ان کو اعزازات عطا فرمائیں گے اور ان کو بہترین جنتوں میں رکھیں گے۔ وہ الگ بندے ہوں گے، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں جو اچھے عمل کیے تھے اس کے مطابق ان کو وہاں پر اس کی جزا دی جائے گی۔ بار بار دیکھیے، اس سے پہلے آیتوں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں تم نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اس کے بدلے تم کو جنت دی جائے گی۔ یعنی یہ مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا کا عمل بیکار ہے اور صرف اللہ کے فضل ہی سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے یقیناً جائیں گے، لیکن عمل ہوگا تو وہ سبب بنے گا، عمل نہیں ہوگا تو پھر فضل کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ مغالطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ تم جو ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہا سورہ بقرہ پارہ 2 میں۔ یعنی یہ نہیں کہ جو چیزیں اچھی دکھی، جو پسند آئی اس کو اختیار کر لیا اور جس میں کچھ تکلیف ہوئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ یعنی آج دنیا میں لوگ ایسا ہی چاہ رہے ہیں، شارٹ کٹس چاہتے ہیں۔ شارٹ کٹس اسلام میں نہیں ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ یعنی بندہ بن کر زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر زندگی گزارے، 24 گھنٹے اس کی جو ہے احکامات کی یعنی تابعداری کرتے ہوئے گزارے۔ یہ نہیں کہ جو پسند آیا وہ کر لیا اور جو پسند نہیں آیا، جس میں تھوڑی سی مشقت تھی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور جنہوں نے تعلیمات الہی کو قبول نہیں کیا اور نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جب بھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس میں ان فاسق لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر انہیں ڈٹے ہوئے تھے اور کھلے عام علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور گناہ پر اڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے باغی اور غدار ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اللہ کے غضب میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہتکڑیوں میں باندھ کر، بیڑیوں میں باندھ کر رکھیں گے اور جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر جب کبھی وہ اس آگ سے باہر نکلنا چاہیں گے، اس جہنم سے باہر نکلنا چاہیں گے بے چین ہو کر، تو پھر سے ان کو اسی میں ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسی میں رہو، تم جھٹلایا کرتے تھے، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی کسی نہ کسی عذاب کا مزہ چکاتے ہیں تاکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں اور رجوع الی اللہ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب دنیا میں کچھ عذاب عطا فرماتے ہیں، دے دیتے ہیں،
یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایک جھلک بتا دیتے ہیں عذاب کی۔ یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پر تو صرف عمل کرنا ہے، اور ایسے بڑے بڑے باغی اور غدار اور نافرمان اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایسے آرام سے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو دھکا نہیں لگتا۔ تو یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اور بروز قیامت طے کریں گے، پھر وہاں سے جزا و سزا ہوگی۔ اصل جزا و سزا تو وہاں پر ہوگی، لیکن دنیا میں لوگوں کو غفلت سے چونکانے کے لیے اور جو ہے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لوگ اللہ تعالیٰ چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں، ایک جھلک بتاتے ہیں عذاب کی۔ یہاں کا عذاب تو چھوٹا ہی ہوگا آخرت کے مقابلے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو غفلت سے چونکانے کے لیے اور اپنی طرف لانے کے لیے جو ہے یہ ان کی جو بدعملیاں ہوتی ہیں اس سے ان کو باہر کرنے کے لیے یہ عذاب کا ایک جھلک بتاتے ہیں، چھوٹا سا عذاب ان کو دیتے ہیں۔ تو جو واقعی میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ عذاب سے یعنی یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جو ہے یہیں پر صاف کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے بعض ایسے حضرات کے اوپر بھی عذاب آتا ہے جو انبیاء کرام، عذاب نہیں ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ جو اللہ کی جو ہے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ایسے مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں میں گھرتے ہیں کئی وقت، وہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ وہ تو جو ہے ان کے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ اس میں فرق کیسا ہو سکتا ہے دونوں میں، کس کے اوپر عذاب ہے اور کس کے درجات کی بلندی ہے؟ تو یہ فرق ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جو انہیں عذاب آنے کے بعد جو مشکلات اور پریشانیاں آ جانے کے بعد واویلا مچاتا ہے یعنی اور لوگوں کے سامنے بولتا پھرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ عذاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، قلبی سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے درجات کی بلندی کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں تو دونوں طرح کے جو ہے مشکلات آتے ہیں، دونوں لوگوں پر آتے ہیں۔ مشکلات جو ہے اچھے لوگوں پر بھی آتے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی آتے ہیں، صلحاء پر بھی آتے ہیں، انبیاء کرام بھی آتے ہیں، اور گنہگار بندوں پر بھی آتے ہیں۔ وہ جو ہے چیختے چلاتے ہیں، اور یہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر وہ لوگ ہمیشہ راضی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں رکھا ہے تو ہم اس پر صبر کر لیں گے۔ تو یہ معاملہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں آپ کو نظر آ جائیں گے، تو یہ لوگ جو ہے رفع درجات کے لیے ان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں، مصائب اور پریشانیاں پڑتی ہیں۔ تو یہ تمام حالات اللہ تعالیٰ اس وجہ سے پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ انسان غفلت سے جاگ جائے، چونک جائے، اور پھر جو کام میں وہ پڑا ہوا ہے اس سے نکل جائے، تاکہ اس کو بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ تو یہ رحمت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ زحمت نہیں ہے انسان پر۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کیا پریشانیاں ہیں میرے اوپر، کیا مصائب اور آفتیں آتی جا رہی ہیں۔ یہ مصائب اور آفتیں اور پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہیں پر دھو دینا چاہتے ہیں اور وہاں کے بڑے عذاب سے ہم کو بچا دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس سے چونک گئے اور غفلت سے جاگ گئے تو پھر ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے بھی نہیں جاگے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ زمانے کے تھپیڑے ہیں، ایسا ہی ہوتے رہتا ہے، پچھلے دفعہ ایسا ہوا تھا اب ایسا ہو گیا، یہ اگر اس قسم کی لاجک لا کر جو ہے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اس بڑے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے اللہ تعالیٰ جس سے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ یقیناً ہم گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اس میں مجرمین کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چاہے مجرم کوئی بھی ہو، وہ جو اگر جرم کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اور جو انہیں ایسے ہی ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو جو ہے اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے اور نصیحت کی جاتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے، یہی ظالم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور آپ پر کتاب نازل کیا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کے ملنے یعنی اس کتاب کے دیے جانے پر شک نہ کیجیے، اور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی گئی تھی جیسے آپ کو قرآن عطا کی گئی، اور پھر لوگ اس بات میں شک نہ کریں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ایک تو شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے تھے، اور دوسری دفعہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے ایسے لوگوں کو دین کا پیشوا بنایا
فرمایا جو مخالف ماحول میں انتہائی صبر کے ساتھ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین محکم رکھتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے علماء کا بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی اور اس پر یقین کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور پیشوا اور مقتدی بنایا۔ یعنی جو لوگ دو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو روک دیا تھا اور جن کو حرام قرار دیا تھا، جن کو مکروہ قرار دیا تھا، اس سے اپنے نفس کو بچا لیتے ہیں، اور اس کو بچانے کے سلسلے میں انہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے سلسلے میں، حق بات کہنے کے سلسلے میں ان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہے اس کو سہ لیتے ہیں، اس پر صبر کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور امام اور پیشوا اور مقتدی بنایا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان تمام امور کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ باہم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا ان واقعات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ انکار حق کے نتیجے میں ان سے پہلے ہم کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جن کی اجڑی ہوئی ویران بستیوں پر آج ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ ان واقعات میں عبرتیں ہیں اور کفر کے نتیجے میں اللہ کے غضب کی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ نصیحت کو نہیں سنتے؟ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوا، یعنی مکے والوں کے لیے، کہ دیکھو کہ کیسے بستیوں کو ہم نے ویران کر دیا، اجاڑ دیا، اور کیسے ان کو ہلاک کر دیا، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی تھی، اس واسطے ان کو جو ہے ایسے برباد کر دیا گیا، اور وہ ان بستیوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، آج اس کے وارث ہیں، ان بستیوں پر چلتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیسے ویران اور اجڑ گئی ہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و کیا بنجر زمین پر پانی بہا لے آتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی غلہ وغیرہ اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا وہ سب کمالات قدرت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے تعلق سے جو ہے بیان فرمایا ہے کہ ہر جگہ بارش نہیں برساتے اللہ تعالیٰ، بعض مقامات پر بارش برساتی ہیں، بعض مقامات پر بارش نہیں برساتی، اس کی علت اور حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات، بعض زمینیں ایسی کمزور اور نرم ہوتی ہے کہ وہ متحمل نہیں ہو سکتی بارش کے برسنے کی، اگر بارش اس کے اوپر زوردار بارش برس جائے تو پھر اس کے جو درخت ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں اور وہاں کی جو عمارتیں ہیں وہ گر جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مقامات پر بارش نہیں برساتے بلکہ دوسرے اطراف کے مقامات پر بارش برسا کے اس کو ندی اور نالوں کے ذریعے سے بہا کر جو ہے وہاں تک لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ملک مصر میں بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن اطراف کے جو علاقے ہیں افریقہ اور حبشہ کے، وہاں پر اللہ تعالیٰ بارش برساتی ہیں اور پھر وہاں سے بارش بہتی ہوئی دریائے نیل میں آتی ہے اور نیل سے جو ہے مصر کو سیراب کرتی ہے۔ ویسا ہی یمن اور جو ہے دیگر ملک شام کے علاقوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی سیراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بارش کا پانی تمہارے لیے کام آتا ہے، تمہارے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور تم کو بھی جو ہے غذا کا انتظام ہم اسی سے کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ سب کمالات قدرت ہے، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ یہ تمام باتیں سنانے کے بعد، لوگوں کو نصیحتیں کرنے کے بعد، وہ کافر یہ کہتے تھے کفار مکہ، یعنی اگر یہ بات سچ ہے اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کہہ رہے ہو اور تم اللہ کے پیغمبر ہو، تو پھر اگر تمہارے ساتھ جو ہے وعدہ ہو چکا ہے تو پھر وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ عذاب کا وعدہ تم جو ہم سے کر رہے ہو تو لا کر دکھا دو عذاب، یہ مانگتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قُلْ يَوْمِ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہیے قیامت میں کہ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا سود مند نہ ہوگا اور نہ انہیں ایمان لانے کے لیے مہلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے کہ جب قیامت برپا ہوگی یا جب موت آ جائے گی، غرغرۂ موت لگ جائے گا، تو اس وقت کا تمہارا ایمان لانا بیکار ہو جائے گا اور وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس وقت تم چاہے کچھ کر لو، تمہیں جو ہے معافی نہیں ہوگی اور تم کو فائدہ اس سے نہیں مل سکے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ،
لہٰذا آپ ان کی ایسی باتوں پر توجہ نہ کیجیے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور ان کے انجام کا انتظار کیجیے، وہ بھی اس کے منتظر ہیں۔ یہ بالکل آخری آیت ہے سورہ سجدہ کی۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ جو آپ سے عذاب مانگ رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اس وحی کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور آپ ان مشرکین سے اعراض کر لیجئے، ان کے طرف سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یہ لوگ آپ کے گردش کے منتظر ہیں، یعنی یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا، یعنی نعوذ باللہ یہ انسان مر جائے گا، کھپ جائے گا تو یہ جو دین لے کر بیٹھا ہے، جو طریقہ لے کر بیٹھا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھلا دیا کہ یعنی عہد نبوی میں جو ہے سارے جزیرۃ العرب کو اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے دکھلا دیا، اور پھر ملک یمن اور ملک بحرین اور شام کے دیگر بہت سے علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کے زیر نگین لا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام آ جائے گا، تو آج آپ دیکھیے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی دنیا کے تقریباً 200 سے زیادہ ممالک ہے، اور اس میں ہر مقام پر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر جگہ سے اذان کی آواز اور نماز اور جو ہے مسلمان آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ آج کر کے دکھلا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما رہے ہیں، اور لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ امریکہ اور یورپ کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے ممالک جو ہیں اس میں یعنی زیادہ سے زیادہ آج جو ہے قبول کیا جانے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس کی حقانیت، اس کی سچائی کو دیکھ کر لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تلوار کے زور پر یا لالچ میں آ کر یا مال کے زور پر جو ہے لوگ اسلام میں نہیں آ رہے ہیں جیسے کہ دیگر مذاہب کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسلام میں تو جو ہے اس کی حقانیت کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر آ رہے ہیں لوگ کہ واقعی میں یہی دین فطرت ہے، یہی دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین یہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی، اور امیر المومنین کی نگرانی میں مسلمان جو ہے اپنا آگے کا راستہ طے کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یقیناً یہ ہو کر رہنے والا ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔